بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقراط کون تھا؟ تو ہمارا موضوع آج کا ہے سقراط کی ابتدائی زندگی پر ایک چھوٹا سا تبصرہ۔ یونان کا عظیم الشافی فلسفی اور اخلاق کا مبلغ سقراط 479 قبل مسیح میں ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا والد سوفرونکس انتہائی تخلیق ذہن کا مالک اور مجسمہ ساز اور سنگ تراش تھا۔ سقراط نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے سنگ تراشی کا ہی پیشہ اپنایا، لیکن وہ اپنے طبی رجحان کی وجہ سے اس پیشے کو زیادہ دیر نہ اپنا سکا۔ اس کی والدہ کا نام فیناریٹی تھا۔ اس کی والدہ بہت ہی سمجھدار اور بااخلاق خاتون تھی۔ اگرچہ وہ پیشے کے لحاظ سے دایا تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے سقراط کو اخلاقی اقدار سے آراستہ کر کے اس کی تربیت بہت ہی پاکیزہ ماحول میں کی اور اسے سچ کی خوبیوں سے آشنا کیا۔ تو دوستو، سقراط کا خاندان ہنرمند اور فنکاروں کا خاندان تھا، اس لیے اس خاندان کی ایتھنز میں بہت عزت و توقیر تھی۔ ایتھنز میں شہریوں کو ہر قسم کی تعلیم مادری زبان میں ہی دی جاتی تھی۔ بنیادی تعلیم میں یونانی قدیم شعراء کے کلام کو نصاب تعلیم کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات کو بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ موسیقی اور جسمانی ورزش تعلیم کے لازمی مضامین تھے۔ تو دوستو، قیاس کیا جاتا ہے کہ سقراط نے اس مروجہ نصاب کو ضرور پڑھا ہوگا۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق کہ ہر شہری کو فوجی تربیت حاصل کرنا لازمی تھا۔ اسی طرح سقراط نے بھی ایک فوجی کی حیثیت سے اسپارٹا اور ایتھنز کی جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں سقراط نے بہادری کے ساتھ کارنامے دکھائے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد سقراط کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی اور سقراط نے غور و فکر، تدبر اور بصیرت سے اپنے فلسفیانہ افکار کا پرچار کرنا شروع کیا۔ وہ ایک فلسفی کے طور پر مقبول ہو گیا۔ اس کا سوال جواب کا خاص انداز سچائی تک پہنچنے میں بہت مددگار تھا۔ سقراط نے فلسفے کی تعلیم کے لیے کوئی اسکول یا کوئی اکیڈمی قائم نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اپنے شاگردوں کو باقاعدہ تعلیم دی۔ سقراط کی مقبولیت کے باعث اس کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہوا عوامی مقامات پر چلا جاتا، مثلاً باغ، مندر یا جمنازیم۔ وہ نوجوانوں کو کئی قسم کی ہدایت دیتا۔ کبھی کبھار وہ منڈی بھی چلا جاتا، جہاں لوگ تعداد میں اسے موجود ہوتے دکھائی دیتے، اپنے فلسفے کا پرچار بھی کرتا۔ اس کا سارا دن اسی فلسفیانہ گفتگو میں گزر جاتا۔ وہ تعلیم دینے کے کسی سے پیسے وصول نہ کرتا تھا، بلا امتیاز امیروں، غریبوں اور ہر طبقے کے لوگوں کو تعلیم دیتا۔ خاص طور پر نوجوان اس کی گفتگو بہت دلچسپی سے سنتے۔ نوجوان تو اس کے دیوانے تھے۔ سقراط ایتھنز کے مروجہ مذہب کی خامیوں پر کڑی تنقید کرتا تھا۔ وہ ریاست مذہب کی اصلاح کرنا چاہتا تھا تاکہ ایتھنز کے شہریوں کو حقیقی سچائی کے قریب لایا جا سکے۔ سقراط کا مداح اور قریبی دوست کیرن فین کا کہنا ہے کہ ڈیلفی کی دیوی اس پر خاص مہربان تھی، جبکہ سقراط کا کہنا تھا کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوستوں، سقراط اپنی طرز زندگی کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ زینوفن کا کہنا تھا کہ سوال و جواب کا طریقہ اس قدر عمدہ تھا کہ ہر بات سقراط دوسروں کو سمجھا دیتا تھا کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہوتا۔ سقراط کے الفاظ میں اس قدر طاقت اور سچائی ہوتی تھی جو کہ سننے والے کے دل میں ایک خاص قوت پیدا کرتی تھی۔ تو دوستوں، سقراط کو اپنے آپ پر بہت زیادہ قابو تھا۔ جذبہ ترحم، جذبہ فرض، والدین کے ساتھ حسن سلوکی، دوستی کا خلوص، تحلیل اور بردباری کے حوالے سے اس کی گفتگو بہت ہی شاندار تھی۔ سسرو نے کہا تھا کہ سقراط فلسفے کو آسمان سے زمین پر لے کر آیا تھا، اس سے پہلے کہ فلسفہ ایسا شاندار فلسفہ پیش نہ کر سکے تھے کہ جو کہ حقیقت کے اس قدر قریب ہوتا جیسا کہ سقراط کا فلسفہ تھا۔ اگرچہ سقراط سے پہلے فلسفی فطرے کی تلاش میں تھے، انہوں نے کائنات، فلکیات، جیومیٹری، فزکس، مابعد الطبیعیات اور ریاضی جیسے علوم پر بہت کام کیا۔ سقراط کا کہنا تھا کہ علوم کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو انسانی رشتے زیادہ مضبوط ہوں۔ سقراط کے ہم عصروں کا کہنا تھا کہ سقراط پہلا شخص تھا جس نے انسانی فطرت کا مطالعہ کیا۔ ہیومن نیچر کے الفاظ سقراطی سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کا کہنا تھا کہ انسان کا فرض ہے کہ دوسروں انسانوں کو خوش رکھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس بتائی گئی بات میں آپ اس چیز سے تو واقف ہو چکے ہیں کہ سقراط کون تھا، کس طریقے سے تھا، اس کی سوچ کیا تھی، وہ کیا چاہتا تھا۔ مطلب اس کی انسانی فطرت کا مطالعہ کچھ یوں تھا کہ 406 قبل مسیح میں سقراط ایتھنز کی سینٹ
سینٹ کا ممبر بنا۔ اس نے پہلے دن ہی سینٹ کے صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک ووٹ کے فیصلے سے 8 جنرلوں کے خلاف فیصلہ کرنا خلاف قانون اور خلاف آرائیں ہیں۔ اس واقعے کے 2 سال بعد 404 قبل مسیح میں سقراط نے اسمبلی میں صاحب اقتدار لوگوں کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ اسمبلی میں 30 ظالم حکومت نواز لوگوں کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔ اس کڑی سخت اور تنقید نے سقراط کے بہت سے دشمن پیدا کر دیے۔ سقراط کا یہ حوصلہ مند اور بہادرانہ فعل ہی اس کی موت کا باعث بنا۔ تو دوستوں، کچھ سقراط کی بدصورتی اور خوبصورتی پر بات بھی کر دی جائے۔ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یونان کے روایتی شہریوں کی طرح خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک نہ تھا، بلکہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی بھدا اور بدصورت تھا، اس لیے کہ بچپن میں اس کے اسکول کے ساتھی اس کی بدصورتی کی وجہ سے اسے مینڈک کہا کرتے تھے۔ اس کے قریبی دوست کرائنٹو نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ ہی سے بے فکرہ اور لاپرواہ تھا۔ اس کے چھوٹے قد پہ بے ترتیب شکنوں سے پر لباس ہوتا، اس کے ہونٹ موٹے اور کھردرے تھے، اس کی گردن کندھوں میں دھنسی ہوئی تھی، آنکھیں بڑی بڑی حلقوں سے ابری ہوئی تھی، اس کی ناک چھوٹی اور پشیمانی بھی چھوٹی تھی، اس کی داڑھی بے ترتیب اور الجھی ہوئی تھی، اس کا لباس یعنی اس کا لبادہ عموماً اس کے جسم سے